بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے۔ سامعین، نظر بد جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس توانائی کے ذریعے انسانوں، جانوروں یا کسی بھی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل و علم کے منافی ہے۔ ہمیں انبیاء کرام کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف سے، جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے، ملاقات کے ارادے سے کنعان روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب نے اپنے 11 فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے، اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کی، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بدنیتوں کے تمام حربیں ناکام ہو گئی۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 50 تا 52 میں یہی ارشاد ہے، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ چنانچہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک کافر آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، جس پر وہ کافر ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ سامعین، ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں اپنا لیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ سامعین، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اس کے دفع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق منقول ہے، جب کوئی شخص ایسی زینت کرے جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ نیز امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے کر کے سورۃ فاتحہ، سورۃ الاخلاص
اور معوذتین پڑھے اور پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے نیچے کی طرف کھینچے۔ نظر بد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بلا وجہ شک میں پڑتے پھریں اور دوسروں کو ہر پریشانی کا مورد الزام ٹھہرا کر باہمی تعلقات کو خراب کریں اور باہمی طور پر الزام در الزام یا لعن طعن کا سبب بنے، اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیہودہ کاموں اور غیر شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں جعلی پیروں اور جال ساز تعویذ فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنے مال و اسباب اور ذہنی سکون کو برباد کرنا چاہیے۔ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں مرکز شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی آئے ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام مجید، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف دھیان دینا چاہیے۔